أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد عليه الصلاة والسلام رسولا أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال في شان حبيبه محبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد حمد و ثنا اور اس کے حبیب لبیب علیہ تحیت و ثنا کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام کے بعد انتہائی عزت کے لائق اور احترام کے لائق علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات کرام، ثنا خانان رسالت مآب علیہ تحیت و ثنا اور آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، آج کی یہ بزم نعت اور محفل نعت رسول کریم علیہ تحیت و ثنا کی ذات بابرکات کی محبتوں کا اور عقیدتوں کا چراغاں کیے ہوئے ہے۔ ہر شخص گردن جھکا کر جمال رسول کا تصور کیے ہوئے ہے اور دلوں کی دھڑکنوں سے حضور کی محبتوں کے ترانے الاپے جا رہے ہیں۔ افکار اور سوچوں کا رخ مدینہ کی طرف ہے اور لگتا ہے کہ آج علم اور زاویہ اور فرش اور عرش سبھی کا قبلہ محبت آقا حضور رحمت عالم کا نام گرامی ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گرامی قدر سامعین اعزاز حاصل کیا ہے اور عزت پائی ہے، اور رحمت عالم علیہ تحیت و ثنا کی ایک حدیث تلاوت کرنے کی۔ حدیث کا مفہوم تو یہ ہے کہ حضور رحمت عالم نے فرمایا کہ ایمان کا ذائقہ اس شخص نے چکھا جو راضی ہو گیا اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر۔ الفاظ کی ساخت اور جملے کے حسن نے یہ بتایا کہ ایمان دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ایمان بے ذائقہ ہوتا ہے اور ایک ذائقے والا ہوتا ہے، اور ایک ایمان کا رنگ ہوتا ہے اور ایک ایمان بے رنگ ہوتا ہے۔ میرے آقا نے کہا کہ بخت والا وہ شخص ہے جس کا ایمان بے رنگ خاکے سے نکل کر رنگ پکڑ لے اور ذائقہ بن کر کے وہ مشام ہستی میں محسوس ہونے لگ جائے۔ یاد رکھیے، نعت پڑھنا اور نعت سننا یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے۔ ہر شخص نہ نعت پڑھ سکتا ہے اور ہر شخص نہ نعت سن سکتا ہے۔ نعت کہتا وہی ہے اور نعت سنتا وہی ہے جس کی منظوری گنبد خضرا سے آتی ہے۔
مجھے اس موقع پر یاد آئے حکیم الامت ڈاکٹر اقبال، جن دنوں آپ میونخ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اور پی ایچ ڈی کر رہے تھے، وہاں دنیا بھر کے مفکر اور سکالر اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہو کر اپنے اپنے افکار اور اپنی اپنی سوچیں فلاح انسانیت کے لیے وہ پیش کرنے لگے، تو ہمارے وطن کا اقبال بھی اپنے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر کے ایک ایک کی بات سنتا رہا۔ ایک معروف مفکر تیزو اٹھا یا اس کا کوئی خادم، اور اس نے ایک بات کہی کہ وہ شخص جو دوسروں کو کہے کہ تم یہ کرو لیکن وہ خود نہ کرے، وہ بڑا ہوشیار ہوتا ہے، اور جو دوسروں کو بھی کہے لیکن اپنے اوپر بھی نافذ کرے اور خود بھی خیر کی طرف بڑھے، وہ شخص دانش مند ہوتا ہے۔ اور جو کسی ملک کو مسخر کرے لیکن اس کا اپنا نفس ٹھیک نہ ہو، وہ کبھی بادشاہ اور کبھی تن تنادار امیر ہوتا ہے، اور کبھی فاتح ہوتا ہے، اور کبھی شمشیر برا کے دستے پر ہاتھ رکھنے والا مجاہد ہوتا ہے، لیکن وہ خود کو اور اپنے نفس کو مسخر نہیں کر سکتا۔ جو اپنے آپ کو مسخر کر لے وہ بہادر ہوتا ہے، وہ شجاع ہوتا ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ وہ شخص جو دوسروں کے لیے جیے وہ مضبوط ہوتا ہے، اور کہا یہ سارے چھوٹے لوگ ہیں، اصل میں مرد وہ ہوتا ہے جو قبر میں چلا جائے لیکن پھر بھی زندہ ہو۔ اقبال کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے کہا کہ جینٹل مین، مجھے بتائیے تمہاری بزم انسانیت اور کاروان انسانیت میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے دوسروں کو بھی دیا ہو، جس نے خود بھی عمل کیا ہو، جس نے غریب نوازی بھی کی ہو، جس نے انسان دوستی بھی کی ہو، جس نے نفس کو مسخر کرنے کا نظام بھی دیا ہو، جس نے دلوں کا چین بھی دیا ہو، جس نے دماغوں کا سکون بھی دیا ہو، جس نے علم بھی دیا ہو، جس نے ادب بھی دیا ہو، جس نے سوز بھی دیا ہو، اور جس نے قبروں میں جا کر جینے کا ڈھنگ بھی دیا ہو۔ کیا تمہاری ہستی بزم ہستی میں کوئی ہے؟ سارے چپ ہو گئے۔ اقبال نے کہا آؤ میں بتاؤں، ایسی ذات صرف مدینہ میں ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب۔ گرامی قدر سامعین، نعت کیا ہے؟ نعت کیا ہے؟ یاد رکھیے، نعت کوئی ذہن کا تراشیدہ فکر نہیں ہے، اور نعت کسی فلسفی کی عطا نہیں ہے، اور نعت ما بعد الطبیعات کا کوئی پارٹ نہیں ہے۔ نعت تو صحابہ کی غذا ہے، نعت تو مصطفیٰ کا درس ہے، بلکہ میں یہ کہوں تو بے جا نہیں ہے کہ کوسے قضا کا رنگ بھی نعت ہے، آسماں کی رفعت بھی نعت ہے، اور آبشاروں کا گرنا بھی نعت ہے، اور ندیوں کا رواں ہونا بھی نعت ہے، اور سمندروں کا معجزن ہونا بھی نعت ہے، آفتاب کی تمازت بھی نعت ہے، اور چاند کی چاندنی بھی نعت ہے، علی کا خطبہ بھی نعت ہے، صدیق کی امامت بھی نعت ہے، محمد کا قرآن بھی نعت ہے، اور دلوں کے جذبے بھی مصطفیٰ کی نعت ہے۔ اگر ایسا نہیں تو مجھے بتائیے، میں بتاتا ہوں، حرم میں ایک عورت طواف کر کے فارغ ہوئی، اور وہ عورت ایسی کہ کچھ رشتہ دار بھی اس کے موجود تھے،
کسی نے پوچھا کہ تم بڑی بخت والی عورت ہو، تمہیں حضور کے ساتھ طواف کرنے کا موقع ملا ہے، تو نے حضور کو حجر اسود چومتے دیکھا ہے، تو نے رحمت عالم علیہ تحیت و ثنا کی ادائیں دیکھی ہیں، کیا تو بتا سکتی ہے کہ جس وقت حضور طواف کر رہے تھے تو ان کی نعت کیا تھی، ان کا انداز نعت کیا تھا، ان کا حلیہ کا درخشاں ہونا کیا تھا، اور ان کے اخلاق کریمانہ کا جلوہ کیا تھا؟ اس عورت نے بڑا دلچسپ لفظ کہا، انہیں کہا میں نے طواف کیا اور میں نے رحمت عالم کو استعلام کرتے دیکھا، میں بس کیا کہوں؟ انہیں کہا کل قمر کل قمر کل قمر کلیلۃ البدر، اور ساتھ ہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تاریخی لفظ کہے، وہ تاریخی لفظ یہ تھے یقول نائتہ لم ارا قبل ولا بعد مثلہ۔ محمد مصطفیٰ کا نعت خان ہمیشہ یہی کہے گا کہ مصطفیٰ جیسا نہ پہلے دیکھا ہے، مصطفیٰ جیسا نہ قیامت تک دیکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ ایک بات عرض کروں، میں 30 منٹ سے 1 منٹ زیادہ نہیں لوں گا، اللہ کا بڑا فضل، وقت کی پابندی میرے مصطفیٰ کا درس ہے، سبحان اللہ، اور پابندی کر کے خوشی ہے، اور اگر میری ساری قوم پابند ہو جائے تو بہت خوشی ہے اور بہت بہت خوشی ہوگی۔ لیکن میں نے جو حدیث پڑھی توجہ کیجئے، حضور نے فرمایا کہ ایمان کا ذائقہ اس شخص کو ملا جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوا، اور اسلام کے دین ہونے پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا، اس کو ایمان کا ٹیسٹ مل گیا، ذائقہ۔ اچھا ایک بات عرض کروں، اگر بندہ اللہ کو مانے اور ساری صفتیں مانے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی ایک صفت نہ مانے، وہ کہے اللہ رب ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اور اللہ عطا کرنے والا ہے، اللہ غفور ہے، اللہ غفار ہے، لیکن اگر یہ نہ مانے کہ اللہ رازق بھی ہے، تو یاد رکھنا ایک صفت کے انکار سے وہ شخص دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، گویا کہ اس نے توحید نہ مانی، اور اس نے اللہ کی ربوبیت نہ مانی۔ اللہ کی ربوبیت وہ مانے گا جو اللہ کی تمام صفات مانے گا، اور محمد مصطفیٰ کی باری آئی تو یاد رکھنا مصطفیٰ کو بھی مانے، رسول بھی مانے، نبی بھی مانے، لیکن مصطفیٰ کی کوئی صفت نہ مانے تو یاد رکھنا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ مسلمان وہ ہوگا جو رسول بھی مانے، جو نبی بھی مانے، جو سونا بھی مانے، جو کامل بھی مانے، جو پیارا بھی مانے، جو علم والا بھی مانے، جو کمال والا بھی مانے، جو خوبیوں والا مانے، ایک اللہ نہ مانے اور جمال کا جو کرینہ ہے میرے محمد میں مانے، وہ سچا عاشق اور مسلمان ہوگا، سبحان اور اللہ، اسے اسلام کا ٹیسٹ ملے گا، اور اسلام کا ذائقہ ملے گا۔ یاد رکھیے، ایک اور بات عرض کروں، میں نے ایک دفعہ اپنے پیرس کے خطاب میں یہ بات کی، اور میرا خطاب ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں تھا، ظاہر ہے میں یہاں تو مشق نہیں کروں گا، وقت تھوڑا ہے، لیکن ایک بات سنیے کہ مجھ سے ایک آدمی نے کہا کہ مولانا آپ مولوی تو 3rd کلاس لوگ ہیں، آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں یونیورسٹی کیا چیز ہوتی ہے، دانشکدہ کیا چیز ہوتی ہے۔ تو میں نے اس کے کہا کہ بچے
تو کتنا پڑھا ہے؟ وہ کہنے لگا میں نے پی ایچ ڈی کی ہے اور میں فزکس کا ڈاکٹر ہوں. تو میں نے کہا کہ بچے مجھے یہ بتا کہ زمین سے سورج تک فاصلہ کتنا ہے؟ زمین سے سورج تک فاصلہ کتنا ہے؟ کین یو میئر دس ڈسٹینس؟ کیا تم یہ فاصلہ ماپ کے دے سکتے ہو؟ وہ آگے کہنے لگا مجھے تو کوئی پتہ نہیں. میں نے کہا میں چٹائی پر بیٹھنے والا مولوی ہوں, میں بتاتا ہوں. واہ واہ سبحان اللہ سبحان حضور کی عطا سے بتاتا ہوں کہ یہ فاصلہ کتنا ہے. میں عنوان نعت کا چھیڑا ہوا ہے, بات نعت کی کر رہا ہوں, لیکن توجہ چاہوں گا. یاد رکھیے انسائکلوپیڈیا آف سائنسز کا مؤلف لکھتا ہے کہ زمین سے لے کر اس سورج تک فاصلہ 9 کروڑ اور 66 لاکھ مائل ہے. 9 کروڑ اور 66 مائل یہ فاصلہ ہے, مائل میل. وہ بھائی ادھر سے 1000 میل ہے کراچی, اور اندازہ لگائیے سورج تک کتنا فاصلہ. یہ 9 کروڑ اور 66 لاکھ مائل, اور زمین سورج سے قریب ہے, اور یہ سال میں ایک چکر پورا کرتی ہے سورج کے گردا گرد. لیکن ہمارے اعلیٰ حضرت نہیں مانتے تھے. ہمارے اعلیٰ حضرت کہتے تھے میں مانتا ہی نہیں کہ زمین سورج کے گردا گرد گھومتی ہے. ان سے پوچھا آپ کیوں نہیں مانتے؟ انہوں نے فرمایا مصطفیٰ زمین پر ہے اس لیے سورج زمین کے گردا گرد گھومتا ہے. ہماری سائنس یہ ہے, نعرہ تکبیر, ہماری سائنس یہ ہے, نعرہ رسالت, ہماری نعرہ سائنس یہ ہے. رسالت. آج اکیڈمی آف سائنس نیو یارک نے اس اسائنمنٹ کو ایکسپٹ کر لیا اور کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورج گھومتا ہے یا زمین گھومتی. چلو رکیے, سب سے دور جو سیارہ ہے وہ پلوٹو ہے. وہ 240 سال لگاتا ہے سورج کے گردا گرد چکر مکمل کرنے میں. مزے کی بات بتاتا ہوں, اور اس کا ڈسٹنس کتنا ہوا؟ اس کا ڈسٹنس ہوا 3 ارب اور 99 کروڑ مائل. یہ پلوٹو دور ہے. اب میری طرف دیکھو, میں پوچھنے لگا ہوں ایک بات آپ سے. کوئی پلوٹو سے زمین تک اتنے مائلز کا سفر ہوا, مجھے بتائیے اس ساری کائنات میں کوئی ایسا ہے کہ جس نے زمین کو روندا ہو, جس نے سورج کو روندا ہو, جس نے چاند کو روندا ہو, جس نے پہلے آسمان کو مسخر کیا ہو, دوسرے کو مسخر کیا ہو, تیسرے کو مسخر کیا ہو, کہکشانوں کو اپنے پاؤں کی دھول بنا دیا ہو؟ کیا کوئی ہے؟ وہ صرف مدینے والا محمد ہے, میرے مصطفیٰ ہے. لیکن میرے مصطفیٰ نے پتہ ہے پھر رب نے کیا کہا, سبحان الذی اسری بعبدہ. میرے مصطفیٰ نے کہا ساری کائنات فتح کر کے بھی میں معبود نہیں ہوں, میں خدا کا بندہ ہی ہوں. میرے مصطفیٰ نے بندگی کا ڈکلریشن دیا. یا میں پوچھنے لگا ہوں, دراصل قسم خدا کی اگر میرے مصطفیٰ کہتے نا تو مشکل بڑی ہو گئی تھی. جو سورج کو معبود بناتے ہیں, جو چاند کو معبود بناتے ہیں, جو دریاؤں کی لہروں کو معبود بناتے ہیں, اور جو آگ کے شعلوں کو معبود بناتے ہیں, جس وقت مصطفیٰ کی قوت دیکھتے تو کیا وہ مصطفیٰ کے سامنے جھکتے نا؟ مصطفیٰ نے کہا عرش پہ پہنچ کے بھی کہتا ہوں میں خدا نہیں, میں خدا کا مصطفیٰ بن کے آیا ہوں. سبحان الذی اسری. لیکن میری ایک بات موسٹ ہمبلی میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اب آپ کو اور مجھے کیا زیب دیتا ہے؟ آپ پروفیسر سے, مولانا سے, مفتی معظم سے, آپ کو زیب تو نہیں دیتا نا کہ آپ یہ کہیں کہ مصطفیٰ کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. اور جو بندہ رات گاڑی نہ ملے تو سرگودے نہ پہنچ سکے, وہ اس محمد کے علم پر تنقید کرے جو راتوں رات عرش محلہ تک جا پہنچا. میرے گرامی قدر سامعین,
میرے مصطفیٰ کو دنیا کے کسی ترازو میں تولا نہیں جا سکتا ہے. کائنات میں کوئی ترازو پیدا ہی نہیں ہوا جس پر مصطفیٰ کو تولا جا سکے. مصطفیٰ کا مقام پوچھنا ہو تو رب سے پوچھو. میرا مقام ہے, مصطفیٰ کیا ہے؟ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اس کا مقام یہ ہے اس کے قدموں تک پہنچ جاؤ. تم جو اس کے قدموں تک پہنچ گیا وہ میں خدا تک پہنچ گیا. سبحان اللہ. ذاک طعم الایمان. میری نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. میری گزارش یہ تھی, دیکھو میرے رسول کریم علیہ السلام نے میرے مصطفیٰ نے تو فاصلے بھی بتائے کہ اگر بندہ نور کی سپیڈ سے چلے, ابن ماجہ کی حدیث, سبحان اللہ. سبحان اگر بندہ نور کی سپیڈ سے چلے, نور کی سپیڈ سے, اور لائٹ کی سپیڈ ہے 1,86,000 یا 87,000 مائلز پر سیکنڈ, اگر یہ سپیڈ ہے میرے حضور نور کی سپیڈ سے کوئی چلے تو تم مجھے بتا سکتے ہو کہ کتنے سال لگے پہلے آسمان تک؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم, اللہ جانے رسول جانے. میرے مصطفیٰ نے کہا 71 سال. سبحان اللہ. میں نے کہا 71 سال. حضور نے بتا دیا 71 سال اور نوری سال, نوری سال. مجھے بتائیے جو گیا نہ ہوتا وہ فاصلہ تھوڑا ہی بتاتا ہے. اللہ 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 اللہ. اور ساری کائنات, ساری کارگاہ حیات اللہ نے مصطفیٰ کی مٹھی میں دے دی. سبحان اللہ. اور اب میں 10 منٹ رہ گئے تو میں تقریب سخن بھی کروں, بلکہ 8 منٹ. میری طرف دیکھو, میں جماعت اہل سنت کا ناظم عالم. مجھے اگر کوئی درخواست لکھے نا تو وہ درخواست لکھتے ہیں پہلے کوئی اچھا بندہ ہو, ادب والا ہو تو کہتا ہے بخدمت جناب. اور آپ جو اپنے صاحبوں کو درخواستیں لکھتے ہیں ہز ایکسلنسی لکھتے ہیں, اور موسٹ ریسپیکٹیبل لکھتے ہیں, موسٹ آنریبل لکھتے ہیں, بڑے معزز فلاں معزز فلاں. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اگر معزز نہ لکھا, ہز ایکسلنسی نہ لکھا, انانیمس اپلیکیشن ہوئی تو یاد رکھو اپلیکیشن واپس منہ پر مار دی جائے گی اور وہ قابل عمل نہیں ہوگی. تو یاد رکھو اگر حضور سے مانگو گے تو یوں ہی مانگو گے, ذرا پہلے کہو نا بہت آنر والے ہیں, بہت عزت والے ہیں, بہت سونے ہیں, بہت جمال والے ہیں, بہت کمال والے ہیں, بہت اللہ والے ہیں. مصطفیٰ نے کہا یہ کوئی ادب والا سائل ہے, اس کی جھولی خالی نہیں مڑے گی. دوستوں محفل نعت کا راز کیا ہے؟ کیا بات ہے. سبحان اللہ. محفل نعت کا راز کیا ہے؟ مجھے اچھا فیصلہ یاد آیا. ہائی کورٹ کے جج جسٹس نذیر احمد صاحب, کسی نے ان کو مقدمہ کر دیا ان کی عدالت میں, کیا میلاد منانا جائز ہے؟ تو وہ پہلے کھڑے ہوئے, کھڑے ہونے کے بعد پھر بیٹھے اور پھر روئے. پھر رونے کے بعد کہا اللہ کے بندے تو کہتا ہے سال میں ایک دفعہ میلاد, میں کہتا ہوں سارے سال کی ہر گھڑی مصطفیٰ کا میلاد مناؤ, نعت مناؤ, پھر بھی ذات محمد کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا ہے. آپ ایک محفل کہتے ہیں وضو کر کے پاکیزہ جذبوں سے عقیدتیں سجا کر کے آنکھوں میں آنسو لا کر کے حضور کا تصور کر کے مدینہ کو دل میں بٹھا کر کے لوہے قلب پر نام محمد زندہ کر کے جس وقت آ کے بیٹھو گے اور کہو گے یا رسول, تو مدینے والے کہے گا اے غلام مجھے آواز ماری ہے, میں دور نہیں ہوں, تو خود سے دور ہے لیکن تیرا محمد تیری جان سے بھی تو اس سے قریب ہے. میرے دوست آئیے اپنے سوچوں کو ایمان بنائیں. اور آج دنیا ساری ترس رہی ہے, اور نعت والو میری بات جو سن رہے ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کرو, میں دیکھوں. ہاتھ نیچا کیجئے. زحمت معاف, تکلیف معاف. مجھے انگریزی بولنے کا شوق نہیں لیکن میں ایک حوالہ دینے لگا ہوں. ڈاکٹر جی ایس مارگیسس ایک جگہ لکھتا ہے
biographies of the Holy Prophet, may peace be upon him, from a long series. It is difficult to end this series, but it would be honorable to find a place in this list. وہ کہتا ہے مصطفیٰ کا نام تو بہت لوگوں نے لیا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جس زبان اور جس قلم پر نام محمد آ جائے، دنیا کی سب سے بخت والی زبان وہ ہے، اور بخت والا قلم وہ ہے۔ دنیا کے غیر مسلم کہہ رہے ہیں کہ نام محمد سعادت ہے، کیا تم مسلمان ہو کر کے یا رسول کا ورد نہیں کرو گے؟ میرے مصطفیٰ کا نام نہیں لوگے جو حضور کا عاشق ہاتھ بلند کر کے گئے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اچھا، اس وقت اسلام کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں، میں بڑا خوش ہوا ہوں جو مجھے چٹ دی گئی کہ یہ بزم انجمن تاجرہ نے سجائی اور پریس کلب جوہر آباد نے سجائی، انجمن غلامان مصطفیٰ نے سجائی، علماء نے سجائی، عاشقوں نے سجائی، اور مصطفیٰ کے دیوانے آئے۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، مسلمانوں، اس وقت ہم بڑے عجیب حالات میں گرفتار ہیں، اور اس وقت چھوٹے چھوٹے موبائل آپ کے بچوں کے ہاتھ میں پکڑا دیے گئے۔ پرانے زمانے میں لوگ چکلے اور کعبہ گری کے اڈے پر جاتے تھے، آج ہر بچے کے ہاتھ میں ننگی تصویروں کا مظاہرہ پکڑا ہوتا ہے۔ تم بچوں کو کیسے عفت سکھاؤ گے، کیسے عصمت سکھاؤ گے؟ گانوں کے ڈھیر موبائلوں کے اندر یلغار کر رہے ہیں۔ اور کتنا سادہ بندہ ہے وہ کہ موبائلوں کے اندر گانوں کی یلغار، لیکن وہ لوگوں کو کہتا ہے یا محمد یا رسول نہ کہو۔ مجھے بتاؤ بدی کے آگے کیسے روک ڈالو گے؟ مجھے بتاؤ طوفان بدتمیزی جو مغرب کی طرف سے بپا کر دیا گیا، اس کو کیسے روکو گے؟ مجھے بتاؤ جوانوں کو کس طرح عفت کا سبق دو گے؟ مجھے بتاؤ جوانوں کی آنکھوں میں کس طرح مدینہ کی دھول کو سرما بناؤ گے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ محراب سے بھی یا رسول کی صدا گونجے، اور ایک محفل نعت نہیں، گلی گلی محفل نعت سجے، محمد کا ذکر اتنا ہو کہ گانے دب جائیں اور زمین کا ذرہ ذرہ یا رسول اللہ کے نعرے لگانے لگ جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اور خوگر خم سے تھوڑا سا گلہ بھی ہے، لیکن میں کوئی گلہ تحکمانہ لہجے میں نہیں کرنے لگا۔ محفل نعت کرو، بلکہ میں جماعت اہل سنت کا ناظم اعلیٰ ہونے کے ناطے اگر کسی کے ذوق کے خلاف ہے کوئی بات تو میں اس سے معذرت چاہوں گا، اس لیے کہ میں فتویٰ نہیں دیتا۔ میں جب سے ناظم اعلیٰ بنا ہوں فتویٰ لکھنا چھوڑ دیا ہے، مفتیان کرام فتویٰ دیں۔ لیکن ایک زمانے میں نصرت فتح علی نے میرے ساتھ حج کیا، اور میں نے اس کو نماز کا سبق پڑھایا، اور نماز کا سبق اور کلمہ یاد کرانے کے بعد میں نے کہا وہ گانے گاتا رہتا ہے، ذرا پاکستان میں جا کر کے کوئی یا رسول یا علی کے نعرے لگا۔ اور ہماری مولویوں کی تو ٹی وی پر کوئی تقریر سنتا نہیں ہے، تو جس وقت یا رسول یا علی کہے گا نظریہ میرا ہوگا، پرچار تو کر دے گا۔ میرے دوست، پھر آ کر کے پھر اس وطن کے کوچوں سے اور دم دم علی کی صدا بھی گونجی، یا رسول یا نبی اور سیدی مرشدی کی یا نبی کی صدائیں بھی گونجی۔ میں کہتا ہوں کہ ایک عالم دین کافی نہیں ہے، اگر تم سب اپنی گلی کوچوں میں مصطفیٰ کے دین کے خادم بن کر کے نکل جاؤ، مدرسے بناؤ، چٹائیاں آباد کرو، قرآن پڑھاؤ، جو وقت ملتا ہے یا رسول کے نعرے لگاؤ اور محفل نعت سجاؤ، اچھی آوازوں کے تحفے میں محبت رسول رکھ کے دو، اللہ کی قسم دنیا سے کفر ختم ہو جائے گا اور ہر طرف مصطفیٰ کی عظمت کے پھورے لہرانے لگ جائیں گے۔ آئیے آج کی اس محفل میں میرا یہ سبق آپ کے نام اور اس کے ساتھ ہی 30 منٹ میری گفتگو کے پورے ہو گئے۔ اب سارے ہاتھ لہرا کے تاکہ تھوڑا سا ورد ہو جائے میرے مصطفیٰ کے نام کا، پھر میں اجازت چالوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ، یار آپ تو ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہیں۔ ایک دفعہ میں ساؤتھ افریقہ گیا، وہاں سارے انگریزی بولنے والے تھے اور وہاں رواج نہیں تھا ہاتھ کھڑا کرنے کا اور ہاتھ ریز کرنے کا، تو میں نے کہا کہ جینٹل مین پلیز ریز یور ہینڈ اینڈ گیو نعرہ رسالت، تو انہوں نے ہاتھ نہ اٹھایا، تو میں نے ان کو انگریزی میں کہا جس کا معنی یہ تھا ہماری طرف بچوں کو جس وقت ہم کہیں کس کس کو اس سوال کا جواب آتا ہے، جو لائق ہو وہ ہاتھ کھڑا کر لیتا ہے، جو نالائق ہو وہ ہاتھ کھڑا نہیں کرتا، تو جو لائق ہیں وہ ہاتھ کھڑا کر کے اونچی آواز سے کہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اسلام 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 اسلام، اتنا نعرہ لگاؤ کہ نیو یارک کا آواز پہنچے، اسلام اسلام کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیزیں کیا لہو قلم تیرے۔